لیکن روک نہ سکا. اس دین کے رستے کو روکنے کے لیے اتبا شیبہ میدان میں آیا لیکن روک نہ سکا. اس دین کے رستے کو روکنے کے لیے عقبہ بن ابی معیط میدان میں آیا لیکن روک نہ سکا. اس دین کے رستے کو روکنے کے لیے یزید کربلا پہنچا لیکن روک نہ سکا. جو بھی ہے جہاں بھی رہتا ہے جب بھی آیا اس دین کے رستے میں خود مٹ گیا. یہ دین زندہ رہا, دین کبھی نہ رہا, دین کے رستے کو روک نہ سکا. اور آج کچھ لوگوں کی بھول ہے کہ 30-40 سال کے وہ چھوکرے بلاول جیسے, وہ عمران جیسے, وہ زرداری جیسے, وہ نواز جیسے, وہ یہ سوچتے ہیں اور فواد کپور جیسے کہ ہم لبرل لوگ دین کے راستے کو روک لیں گے, ہم دین والوں کو دبا لیں گے. ان کی بھول ہے. اس دین کو جس نے بھی دبانے کی کوشش کی یہ دین اتنا ہی ابھر کے سامنے آیا. اور اب یاد رکھنا, جتنی چیخیں مارنی ہے مار لو, جتنا بولنا ہے بول لو. اب اس وطن میں نظام مصطفیٰ بھی آئے گا اور حضور کا دین تخت پہ بھی آئے گا. اور دوسری بات, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کا کیا کام ہے سیاست میں آنا. یہ مولوی کدھر نکل پڑے ہیں؟ ان مولویوں کا کام تو یہ تھا کہ یہ مسلح پہ بیٹھتے, نماز روزہ کی تعلیمات دیتے اور یہ درس بیان کرتے. یہ مولوی کدھر نکل پڑے ہیں؟ ہم نے کہا حضرت جی ہمیں کوئی نیا درس نہ سناؤ, ہمیں کوئی نئی تبلیغ نہ سناؤ. ہم جانتے ہیں, مجھے بتاؤ سیدنا امام حسین سے بڑا بھی کوئی مولوی تھا, سیدنا امام حسین سے بڑا بھی کوئی گدی نشین تھا, سیدنا امام حسین سے بڑا بھی کوئی پیر تھا. تو مجھے بتاؤ مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ چھوڑ کر سیدنا امام حسین کربلا کے میدان میں کیوں گئے؟ کیا مقصد تھا؟ مقصد ایک ہی تھا کہ دین کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا, اسلام کی ترجمانی کرنی تھی. کیونکہ وقت کا ظالم جابر یزید میدان میں نکل چکا تھا. اور یاد رکھنا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی ویل چیئر والا بابا چلا گیا ہے, اب یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. میں بتانا چاہتا ہوں سیدنا امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو نعرہ لایا تھا وہ نعرہ دب گیا. وہ نعرہ آج بھی لگ رہا ہے, آج بھی ماچھی سنگھ کے اندر وہی نعرہ لگ رہا ہے. وہی اسلام کی سربلندی کی بات ہو رہی ہے, وہی ناموس رسالت کے کاس کی بات ہو رہی ہے, وہی ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے. اور یاد رکھنا یہ وہ مشن ہے, ہم نے اپنا مال جان سب کچھ اس مشن میں قربان کر کے بتانا ہے کہ وقت کے ظالم جب بھی اس مشن کے سامنے آئیں گے ہم اپنی اولادیں بھی لے کے بتانے آپ علماء سے سنتے رہے کہ صحابہ کے دور میں سیدنا بلال حبشی نے تپتے ہوئے انگاروں پہ بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا. سنتے رہے بلال حبشی نے تپتی ہوئی ریت پہ بھی یا محمد آؤ کی صدائیں بلند کی تھی. آپ سنتے رہے امیہ کا ظلم برداشت کر کے بلال حبشی نے اس نعرے کو نہیں چھوڑا. آپ سنتے رہے جماعت کے اندر بھی صحابہ نے گردنیں کٹوائی لیکن اس مشن سے پیچھے نہ ہٹے. یہ تاریخ ہے, یہ ایک ہسٹری ہے. لیکن خدا کی قسم 1450 سال بعد آج کے اس دور کے اندر اس ویل چیئر والے بابے کے فیضان سے امت نے دیکھا وزیر آباد میں کھلے آسمان کرے, سڑک کے اوپر گولیوں کے سائے میں, شیلنگ کے سائے میں, تیزاب کی بچھاڑ کے اندر امت کے جوانوں نے سیدھی سامنے آنے والی گولی کو بھی اپنا سینہ کھول کے کہا سکندر ادھر آ, ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم یا رسول اللہ
اور یارو وہ لوگ بڑے مقدس تھے جنہوں نے گولیوں کے سائے میں لبیک کا نعرہ لگایا. وہ بڑے مقدس تھے جنہوں نے شہری کے سائے میں لبیک کا نعرہ لگایا. یار ہمیں تو کوئی نہیں روک رہا نا, ہم تو آزاد بیٹھے ہیں, پھر ہم اتنا دھیما اور ایسا نعرہ لگا رہے ہیں. نعرہ تو ایسے لگنا چاہیے کہ علاقے والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ ماچھی سنگھ لبیک والوں کا ہے. نعرہ لگاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. سارے بلند کرو لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور اب ہمارا امتحان ہے. وہ لوگ تو اپنا حق ادا کر گئے جنہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی. انہوں نے حق ادا کر دیا جن کی ٹانگیں ٹوٹی, انہوں نے حق ادا کر دیا جن کے بازو ضائع ہوئے, انہوں نے حق ادا کر دیا وزیر آباد میں جن کی آنکھیں نکلی. لیکن آپ اب قرض امت پہ باقی ہے. اب ہمارا بھی کوئی حق ہے یارو, ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے. لوگوں نے جو اپنی جانیں دے دی, ہم حضور کے نام پہ ایک پرچی بھی نہیں دے سکتے. ہم اتنے ہی کیا گزرے ہیں, ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. اب بلدیاتی الیکشن کے اندر بات ایک ہی ہونی ہے, حضور کے دین کی بات ہونی ہے. اور اب مور سپورٹ ووٹ اور نعرہ ایک ہی ہونا ہے. حضور کے دین کو تخت پہ لگانے کے لیے آپ نے اپنی ووٹ بھی دینا ہے, سپورٹ بھی کرنی ہے, اور ان غداروں کو بتا دینا ہے کتنا زور لگانا ہے لگا لو. اب مچھی سنگھ کے اندر سارے کونسل میں بیٹھے ہو. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. اور ماچھی سنگھ کی قیادت تحریک لبیک کی اس یونین کونسل کے ذمہ داران حافظ عرفان صاحب, محترم ارشاد صاحب, پیر سید عابد حسین شاہ صاحب, وعدہ کرو بلدیاتی الیکشن میں یہ ساری سیٹوں کا تحفہ ہم نے قائد محترم کو پیش کرنا ہے, انشاءاللہ پیش کرنا ہے. اور انشاءاللہ عز و جل اب ماچھی سنگھ میں لبیک والوں کا راج ہوگا. اور یاد رکھنا بابا جی فرمایا کرتے تھے تسی میدان سے نکلو, مالک کاڑ نہیں لگن دے ہونے گے. میدان سے نکلنا بڑا کام ہے کہ دیکھیں جو مالکہ دی طرف مدد کی میں آ گئی. تھوڑا سی کام کرنا ہے, تقریریں بڑی تقریریں ہم نے کر لی ہیں. اب ہم نے کام کرنا ہے, اب جا کے ہم نے گھر میں سونا نہیں ہے. اب دن رات حضور کے دین کا پیغام ہر گھر تک پہنچانا ہے. پہنچاؤ گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. اپنے گھر سے شروع کرنا ہے, اپنے بیوی بچوں سے شروع کرنا ہے, پھر ہر گھر تک یہ پیغام پہنچانا ہے. اور آخری بات یوسی کے ذمہ داران اور یہاں کے کارکنان کے نام, پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے یہاں سے جانے کے بعد, پہلا کام آپ کی پوری کونسل کے اندر ہر چوک, ہر گلی, ہر محلے میں آپ نے ایک ایک فلیکس لگانی ہے جس کے اوپر لکھا ہو ووٹ صرف نظام مصطفیٰ کے لیے. لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ اور ہمیں نے آگے چیک بھی کرنا ہے, فلیکس لگنی ہے. اور دوسرا کام آپ نے یوسی کی باڈی کو مکمل کر لی ہے. اب آپ نے ہر گاؤں کے اندر 15 رکنی باڈی بنانی ہے. ہر گاؤں کے اندر 15 رکنی آپ نے باڈی بنانی ہے. اور اپنے پی پی کی قیادت کی موجودگی میں, اور جو یوسی کے ذمہ داران ہیں, یوسی کے عہدیداران ہیں, یاد رکھیں ہمارا ہر کارکن, ہر عہدیدار, ہر ذمہ دار ہمارے سر کا تاج ہے.
ہم نے جس کو عہدہ دیا وہ مکمل بااختیار ہے. یوسی کے ذمہ داران کو اس کونسل کے اندر جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اختیارات رکھتے ہیں اپنی کونسل کے اندر ہر طرح کا فیصلہ کرنے کا. ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اور یاد رکھیں یہ کوئی جماعت لاوارث جماعت نہیں ہے. لاوارث جماعت نہیں ہے. اب بات وہ نہیں ہونی. یاد رکھنا اگر کسی نے بھی ہمارے کارکن کی طرف میری آنکھ کر کے دیکھا, یاد رکھنا ہم آنکھ نکالنا بھی جانتے ہیں, ہم عزت دلانا بھی جانتے ہیں. ہمارے کارکن کی عزت ہے, ہمارے کارکن کا وقار ہے, کیونکہ یہ کارکن کوئی عام کارکن نہیں ہے. یہ مدینے والے کے اس مقدس قافلے کا ایک قافلے کا ایک وہ مقدس اس مقدس مشن کا اس مقدس جماعت کا وہ عظیم رکن ہے. جس بندے نے یہ نعرہ لگا دیا نا, مجھے یہ بتائیں بلال حبشی آئے تھے حبشہ سے, غلام تھے نا, غلام تھے, پھر کعبۃ اللہ کی چھت پہ کون چڑھا؟ کیا بات. مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل ابو لہب وہ نیچے کھڑے رہ گئے. ایک غلام کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا تو پتا چلا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آقا آپ نے خرید کے انمول کر دیا. اگر اداروں کے لوگ یہاں کچھ بیٹھے ہیں تو سن لیں. مجھے کل خبر پہنچی ہے کہ مختلف طرح کے لوگ ہمارے کونسلر کو کال کر کے کہتے ہیں جی آپ کیوں لبیک کا الیکشن لڑ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں, میں بتاتا ہوں ہم لبیک کا الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں. اور یاد رکھنا اب یہ تمہارے سارے فون, یہ تمہاری ساری دھمکیاں, یاد رکھنا ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ بہت پیچھے کی چیزیں ہیں, یہ ہم کر کے آئے ہیں. ہم نے ہتھکڑیاں بھی پہنی ہیں, ہم نے جیلیں بھی دیکھی ہیں, ہم نے فورس شڈول بھی دیکھے ہیں. اب رہ گیا ہے تختہ دار پہ لٹکنا. تو یاد رکھیں ہم ممتاز قادری کے وارث ہیں, ہم غازی علم الدین کے وارث ہیں. اس مشن کے لیے تختہ دار کو بھی ہم چوم کے قبول کریں گے. آخر کے اندر بس یہی پیغام ہے کہ اب حضور کے دین کا کام کریں. اب ہم نے فارغ نہیں بیٹھنا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کا یہ عظیم الشان تربیتی ورکرز کنونشن اپنی بلند بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. دعا ہے کہ